تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنا گندا پانی میرے بچے کو پلانے کی؟ وہ نوکری کے لیے بہرام کی کمپنی میں آئی تھی۔ جب امی کا فون سننے کوریڈور میں گئی تبھی اچانک قریب ایک کمرے سے کسی بچے کی بری طرح رونے کی آواز آئی۔ وہ اس کمرے میں فوراً بھاگی۔ 8 ماہ کا معصوم بچہ بری طرح رو رہا تھا۔ آگے بڑھتے اسے گود میں اٹھاتے وہ اپنے بیگ سے بوتل نکال اسے پانی پلانے لگی تھی کہ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھولتے بہرام خانزادہ باہر نکلا تھا۔ اپنے بچے کو اس انجان لڑکی کے ہاتھ سے پانی چھینتے ہوئے زور سے غرایا۔ آپ کا بیٹا رو رہا تھا، میں تو بس پانی پلانے کی کوشش۔ وہ اتنا ہی بولی تھی کہ جب بہرام نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنا چاہا، مگر اگلے لمحے وہ پتھر سا ہو گیا جب سامنے کھڑی لڑکی نے ہاتھ میں پکڑی فائل بہرام کی انگلی پر زور سے ماری۔ مسٹر، تمیز سے، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں اور نہ ہی آپ کی ملازمہ ہوں۔ یہاں صرف انٹرویو دینے آئی تھی اور ادھر آپ کا بیٹا رو رہا تھا تو اسے میں نے پانی پلانے کی کوشش کی تاکہ یہ چپ ہو سکے۔ رو رو کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اس کو فلٹر والا ہی پانی پلاتے ہیں، نہ کہ دوسرا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کے بیٹے کے پاس کبھی بھی نہیں آتی، مگر یوں مجھ سے بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معافی چاہتی ہوں کہ آپ کے بیٹے کو میں نے اس طرح پانی پلا دیا۔ سندس نے غصے میں ایک ہی سانس میں اپنی ساری بھڑاس نکال دی تھی۔ بہرام کھڑا حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ پہلی بات یہ کہ آپ یہاں انٹرویو دینے آئی تھی نا، تو آپ کا کام ہے کہ باہر بیٹھ کر انتظار کریں، نہ کہ یہاں کمرے میں گھس کر کسی کے بچے کو پکڑ کر بیٹھ جائیں۔ بہراتے زار و قطار روتے ہوئے شہیر کو چپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ سندس نے شہیر کو پانی کیوں پلایا۔ مجھ سے لڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو چپ کروائیں جو کب سے روئے جا رہا ہے، یا پھر آپ اس کی ماں کے پاس لے کر جائیں۔ چھوٹے بچوں کو آفس میں ہونا ضروری نہیں ہوتا، یہ کام کی جگہ ہے تو اسے کام کی جگہ ہی رکھیں۔ سندس شہیر کے رونے کو دیکھ کر رحم دلی سے بولی تھی، جبکہ بہرام اس کی بات پر طیش میں آیا تھا۔ اس نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شہیر کا رونا مزید تیز ہو گیا۔ اسے چپ کروانے کے لیے وہ بہلانے لگا، مجھے دیجیے، یہ ایسے چپ نہیں ہوگا۔ کئی لمحے بہرام کو لچتے دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی سندس نے اپنا بیگ اور فائل میز پر رکھ دی اور ہاتھ آگے بڑھائے کہا۔ بہرام نے مجبوراً اپنا بیٹا اسے تھمایا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اچھے بچے تو رویا نہیں کرتے، چپ کر جاؤ پلیز۔ سندس اسے سینے سے لگایا اور ہلکی ہلکی تھپکی دیتے ہوئے پیار سے بولی۔ بہرام اس کا یہ انداز دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری بلی ہے نا؟ سندس نے آگے بڑھ کر اپنے بیگ کے ساتھ لگی کی چین اتار کر شہیر کو تھمائی، جو ایک چھوٹی سی سفید بلی تھی۔ بہرام ٹوکنے لگا تھا لیکن یکدم رک گیا کیونکہ شہیر اب مکمل طور پر خاموش ہو کر بلی تھامے مسکرا رہا تھا۔ سندس کے ساتھ اسے مطمئن خوش دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ باپ ہو کر بیٹے کو چپ نہیں کروا سکا تو ایک انجان لڑکی نے منٹوں میں اسے چپ کروا دیا تھا۔ یہ لیجئے، اب میں چلتی ہوں۔ آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گی، چھوٹے بچوں کو گھر میں رکھا جاتا ہے اور پرسکون والی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، نہ کہ یہاں کام والی جگہ پہ جہاں شور شرابہ ہو۔ ایسے ماحول میں بچے ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، اسے اپنی ماں کی گود کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ اسے ایک ماں کا پیار ملے۔ مجھے نہیں علم کہ آپ اس کو یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں، اور معذرت چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ذاتی معاملے میں بول رہی ہوں، لیکن اگر آپ اپنی بیوی سے ناراض ہیں تو پلیز اپنے بچے کو ماں سے دور نہ رکھیں۔ سندس کو لگا کہ بہرام اپنے بیٹے کو بیوی سے جھگڑا کر کے آفس لایا ہے، جبھی اس نے خود سے سوچے سمجھے بنا ہی کہہ دیا۔ جواباً وہ ہکا بکا کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ 1 منٹ مس۔ سندس بیگ اٹھائے کمرے سے نکل رہی تھی کہ بہرام نے آواز دی، جی؟ وہ پلٹی۔ آپ دیکھنے میں تو کافی سمجھدار دکھائی دیتی ہیں۔ آپ سے ایک سوال ہے، کیا یوں ہی کسی کو بھی فری کے مشورے دیتی ہیں کیا؟ بہرام خانزادہ کو سندس کے مشوروں پر بے حد غصہ آیا تھا۔ سندس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے الجھی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ یہی کہ بنا سوچے سمجھے خود سے اخذ کر کے مشورے مت دیا کریں، اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ جا سکتی ہیں آپ۔ بہرام نے آگے بڑھ کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ سندس جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس قدر تحمل سے اس نے اپنا غصہ نکالا تھا کہ سندس کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیے الٹے قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کیا بنا نوکری کا؟ کچھ بنا یا نہیں؟ سندس گھر لوٹی تو امی نے سوال کیا۔ کیا بننا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے ایک نوکری تلاش کرنا۔ کوشش کرتی ہوں، آج تو قسمت ہی خراب تھی، بنا انٹرویو دیے ہی واپس آ گئی ہوں۔ سندس نے چادر اتار کر رکھی اور بیگ پر نگاہ پڑتے چونکی۔ یا خدایا، کیا کر بیٹھی ہوں میں؟ سندس نے ماتھے پر ہاتھ رکھے افسوس کیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ امی دہل کر بوٹی۔ اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل بھول آئی ہوں، سندس نے پریشانی سے کہا تھا۔ تو دماغ کدھر تھا تمہارا؟ انسان عقل کو حاضر رکھتا ہے۔ امی نے سن کر اسے ڈانٹا، جب ہی ماریا پانی کا گلاس لیا وہاں چلی آئی۔ امی مل جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ پانی پئیں۔ ماریا نے گلاس تھمایا۔ ہاں، فکر نہ کروں، ایک تو نوکری نہیں مل رہی، دوسرا یہ فائل بھی بھول آئی ہے۔
گزارا بہت مشکل سے رہا ہے، جتنا جمع پونجی تھی لگا دی، اب اچانک نئی فکر لاحق ہو گئی ہے، دعا کرو کہ محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ امی پریشان ہو رہی تھیں۔ سندس کو بہرام خانزادہ کا خیال آیا، جانے وہ فائل سنبھال کر رکھے گا بھی کہ نہیں۔ امی کچھ نہیں ہوگا، مل جائے گی، اور میں نوکری بھی دیکھ لوں گی، پریشان مت ہوں۔ سندس خود پریشان تھی لیکن امی کو بے فکر کرنا چاہا۔ تمہارے ابا زندہ ہوتے تو ہم نے اس طرح کی مشکل نہ پیش آتی۔ گھر میں 3 افراد ہیں، نہ ہی تمہارا بھائی ہے جو سب سنبھال لیتا، میری دوائیوں کا خرچہ الگ۔ امی مایوس ہو رہی تھی۔ سندس نے اٹھ کر امی کو گلے لگایا۔ آپ جانتی ہیں آج کل کے حالات کیسے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی ہمت نہیں ہار رہی، جلد انشاءاللہ ایک بہترین نوکری حاصل کر کے دم لے گی، تو آپ کو فکر میں ہلکان نہیں ہونا چاہیے۔ سندس کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم کھانا کھا لو، میں ذرا پڑوسی میں جا رہی ہوں۔ امی اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر باہر چلی گئیں۔ کھانا لگاؤ، میں نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ سندس نے ماریا سے کہا۔ جانتی تھی کہ ماریا اور وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں۔ جبھی وہ سر ہلاتی کچن میں چلی گئی، جبکہ سندس وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ بہرام خانزادہ نے ٹیبل پر دیکھا تو ایک فائل پڑی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ فائل کس کی تھی۔ اس نے اٹھائی اور نام پر نظر دوڑائی۔ وہاں پر سندس احمد لکھا ہوا تھا۔ جبھی اسے سمجھ آئی تھی کہ جو لڑکی انٹرویو دینے آئی تھی یہ فائل اس کی تھی۔ شہیر کو سنبھالتے ہوئے بھول کر چھوڑ گئی تھی۔ بہرام نے سارے ڈاکیومنٹس کھول کر دیکھے۔ وہ ایک بہت اچھی لائق لڑکی تھی، لیکن کیوں جانے اسے الجھن سی ہوئی۔ شاید پہلا تاثر جو پڑا تھا وہ سندس کا بدتمیز اور منہ پھٹ شخصیت کا پڑا تھا۔ فائل اس نے میز پر رکھ دی اور لینڈ لائن کے ذریعے مینیجر کو بلوایا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ مینیجر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ جی میں نے بلایا تھا، یہ فائل دیکھیں اور اس کی قابلیت کے مطابق دیگر سوال جواب کر کے نوکری دے دینا۔ بہرام نے مینیجر کو حکم دیا۔ جی سر، وہ آج آئی تھی لیکن پھر اچانک غائب ہو گئیں، ورنہ ان کے لیے ہی سیٹ تھی، قابلیت کی بنیاد پر ہی رکھنا تھا، لیکن آپ بے فکر رہیں، کل آئیں گی تو میں نوکری دے دوں گا۔ مینیجر نے فائل کھول کر دیکھتے ہوئے تفصیلی جواب دیا تو بہرام سر ہلاتے ہوئے کوٹ پہن کر گھر کی جانب نکل پڑا۔ بہرام، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ شہیر کو ایک ماں کی ضرورت ہے؟ آج بھی میڈ بتا رہی تھی کہ وہ آفس میں روتا رہا ہے اور تم نے اسے نکال دیا۔ کوئی بھی میڈ رکھنے سے اس کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تو کپڑے بدل کر کھانے کی میز پر چلا آیا، جہاں بیجی اسے سامنے بیٹھے دیکھ فوراً سے سمجھانے لگی۔ بیجی، آپ پھر سے وہی پرانی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ آپ جانتی تو ہیں میں شادی نہیں کر سکتا، اور ارم کے بعد میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آ سکتی۔ بہرام نے اپنی بیوی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میں بھی جانتی ہوں کہ کوئی لڑکی ارم کی جگہ نہیں لے سکتی، لیکن اس سے بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ تمہیں اپنے بیٹے کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ورنہ ساری زندگی تم ارم سے وفا نبھانے کے چکر میں اپنے بیٹے کو سزا دیتے رہو گے۔ بیجی نے غصے سے کہا تھا۔ انہیں اپنے پوتے کی بے حد فکر تھی۔ تو میں کیا کروں؟ آپ جانتی تو ہیں آج کے دور میں کوئی بھی دوسری عورت ماں کی طرح بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتی۔ مجھے نہیں لگتا کہ شہیر کو کوئی بھی لڑکی سگی ماں کی طرح رکھ پائے گی۔ بہرام خانزادہ نے دل میں جنم لیتے خدشات ظاہر کیے تو بیچے مسکرائی تھیں۔ اگر تم اس لڑکی کو بیوی کی حیثیت سے گھر لاؤ کہ بیوی کا درجہ بھی دو گے تو وہ تمہارے بچے کو ایک ماں کی طرح پالے گی، لیکن اگر تم اسے بچے کی آیا بنا کر لاؤ گے تو وہ شہیر کوئی دیکھ بھال کو بوجھ سمجھے گی۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کوئی ایسی لڑکی دیکھو جس سے تم شادی کرو تو وہ تمہاری بیٹے کو محبت، پیار اور ممتا کی آغوش دے، اور تمہاری زندگی جو خزاں کی مانند ہے اسے بھی بہار کر دے۔ بیجی نے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، لیکن ہاں میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ شہیر کے لیے ایک میڈ رکھ سکوں۔ 1-2 لڑکیوں کی بات کی ہوئی ہے، اگر آپ کو پسند آئیں تو رکھ لیجئے گا۔ بہرام اٹھا اور باہر جانے لگا۔ تمہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کسی میڈ پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں اپنا پوتا کسی میڈ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ اگر میری صحت اچھی ہوتی تو میں خود اسے پال لیتی۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ بیجی کو اپنے بیٹی کی لاپرواہی پر بے حد غصہ آیا تھا۔ انہوں نے پیچھے سے آواز دے کر روک دیا۔ میں نے آپ کو کہا تو ہے مجھے ارم کی یادوں کو خیر بات کہنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہے، لیکن جلد آپ کی یہ چاہ بھی پوری کر دوں گا۔ بہرام نے بنا پلٹے جواب دیا اور شہیر کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ دوسرے دن سندس صبح ہی بہرام خانزادہ کے آفس جا پہنچی تھی اور سیدھا اس کے کمرے میں گئی۔ السلام علیکم، میں اندر آ سکتی ہوں؟ جی آئیے مس سندس۔ بہرام آج بھی شہیر کو اٹھائے ہوئے تھا۔ سندس کو تعجب ہوا۔ دراصل میری فائل یہاں رہ گئی تھی، برائے مہربانی مجھے وہ دے دیجیے، میں نے انٹرویو دینے جانا ہے۔ سندس نے عجلت میں کہا تو بہرام نے سوئے ہوئے شہیر کو صوفے پر لٹایا۔ آپ بیٹھیں، یہاں نوکری مل جائے گی۔ سندس کو کل کی نسبت آج بہرام خانزادہ کا لہجہ بہتر لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے لگی تو چادر اٹک گئی، گرنے ہی لگی تھی۔ ایک دم بہرام نے اس کا بازو تھاما۔ دھیان سے۔
وہ دونوں اس قدر قریب تھے کہ بہرام سندس کی گہری براؤن آنکھوں میں جھانک سکتا تھا۔ اس نے مارے حیا کی نظریں جھکا کر چادر سیدھی کی اور بازو چھڑواتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ مجھے لگا تھا کہ سمجھدار لوگ گرتے نہیں ہیں، بہرام نے طنزیہ کہا تھا۔ سندس کی نزدیکی نے اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھا دی تھیں، یا شاید اس کا حسن ہی ایسا تھا کہ کوئی بھی ڈگمگا جائے۔ آپ طنزیہ گفتگو بعد میں کر لیجیے گا، مجھے فائل دے دیجیے، سندس نے ضد ہو کر کہا۔ اسے اپنے بازو پر بہرام کا لمس ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فرار چاہ رہی تھی، اچانک ہی بہرام کا فون بجا۔ آپ کی فائل مینیجر کے پاس ہے، ریسیپشن سے جا کر، اور یہیں سے جاب بھی مل جائے گی۔ بہرام نے جلدی میں تفصیلی جواب دے کر فون اٹھایا اور شہیر کو کندھے سے لگا کر باہر نکل گیا، جبکہ سندس وہیں حیرت زدہ کھڑی رہ گئی۔ سندس اور صبا 2 ہی بہنیں تھیں، ان کا بھائی کوئی نہیں تھا۔ 6 ماہ پہلے اس کے بابا فوت ہوئے تھے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ گھر میں کمانے والے صرف وہی تھے، اور ان کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ وہ بھری دھوپ میں کھلے آسماں تلے آ گئی ہے۔ سندس نوکری کی تلاش میں در در ماری پھر رہی تھی، لیکن کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی، جبکہ بہرام اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد اس نے تنہا سبھی معاملات سنبھالے تھے۔ اس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، جبکہ بیجی اس کی شادی کہیں اور کروانا چاہتی تھی۔ شادی کو 1 برس ہی گزرا تھا کہ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش کے وقت ہی ارم کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثے کے باعث بہرام خانزادہ 3-4 ماہ تک گہری چپ میں مبتلا رہا، اور نہ ہی اپنے بیٹے کو اس نے اٹھایا تھا، مگر دھیرے دھیرے وہ بیتے کی خاطر زندگی کی طرف لوٹنے لگا تھا کہ بیجی نے اس کی دوسری شادی کی ضد شروع کر دی۔ حالانکہ یہ سچ تھا کہ کوئی بھی میڈ شہید کو سنبھال نہیں پاتی تھی، وہ صرف 8 ماہ کا تھا۔ چھوٹا ہونے کے باعث سبھی بھاگ جاتی یا پھر بہرام کے رویے سے نوکری چھوڑ دیتی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سندس کھانا کھا کر کمرے میں آئی تو فون بج رہا تھا۔ اس نے ریسیو کر کے کان سے لگایا، سامنے سے خاموشی تھی۔ السلام علیکم، میں بہرام خانزادہ بات کر رہا ہوں۔ اسپیکر سے آواز آئی، بہرام کون؟ سوری، رانگ نمبر۔ سندس نے کہہ کر فون رکھنا چاہا تو ایک دم اسپیکر سے آواز ابھری، آپ میرے آفس میں فائل بھول کر چلی گئی تھیں، وہیں سے آپ کا نمبر نکالا ہے، اور آج آپ فائل لینے آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ نوکری مل جائے گی، لیکن معذرت چاہتا ہوں، آپ نے انٹرویو نہیں دیا تو کسی اور کو رکھ لیا تھا۔ بہرام کو لگا کہ سندس کو پہچاننے میں مشکل درپیش آ رہی ہے، جبھی اس نے تفصیلاً جواب دیتے ہوئے معذرت کی۔ کیا آپ ہر کسی سے معذرت کرتے ہیں؟ وہ بھی باقاعدہ فون کر کے؟ جسے نوکری نہیں دیتے؟ بہرحال یوں فون کر کے معذرت نہ کریں، بہتر یہی ہے کہ آپ نوکری دینے کی حامی ہی مت بھرا کریں، آپ کا وقت بھی بچ جائے گا اور اگلے کا بھی۔ سندس نے تعجب سے کہتے ہوئے طنزاً کہا تھا۔ بہرام پہلو بدل کے رہ گیا، گویا سندس احمد کسی کا حساب رکھتی نہیں تھی۔ بہرام کے مینیجر نے بتایا تھا کہ کوئی سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے سندس کو فائل دے کر انکار کر دیا تھا۔ سندس بھی اسی وجہ سے اشتعال میں تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نوکری کرنا چاہتی ہیں تو ایک جاب ہے، مجھے اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی، فون بھی اسی لیے کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے فون بند کر دیتی، بہرام نے جلدی سے کہا، جی بولیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سننے کو تیار ہو گئی، ورنہ سندس کو بہرام خانزادہ پر ذرا برابر یقین نہ رہا تھا۔ آپ میرے بیٹے کی میڈ بن کر میرے گھر آ کر اسے سنبھال سکتی ہیں تو یہ نوکری آپ کو بہت اچھا فائدہ دے گی، اور آپ کی ہر ضرورت کا خیال بھی رکھا جائے گا، بس آپ نے میرے بیٹے کو سنبھالنا پڑے گا۔ سندس اس کی بات سن کر ایک لخت غصے میں آ گئی تھی۔ یہ آپ اسی بیٹے کی بات کر رہے ہیں نا جس کو میں نے پانی پلایا تو آپ کو شدید غصہ آیا تھا، اور اب آپ ہی مجھے اپنے بیٹے کے معاملے میں انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اس کا دھیان رکھوں۔ اتنا یقین مجھ پہ اچانک کیسے ہو گیا؟ اور آپ اپنی بیوی سے دیکھ بھال کیوں نہیں کرواتے؟ سندس پھٹ پڑی تھی۔ پہلے دن اس کا سخت لہجہ اور آج نوکری کی حامی بھر کر انکار، اس کے بعد یوں فون کر کے بیٹے کے لیے بطور میڈ کی نوکری، جانے خود کو بہرام خانزادہ کیا سمجھتا تھا؟ پہلی بات یہ کہ بنا جانے آپ کچھ بھی خود سے اخذ کر لیتی ہیں۔ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اگر وہ زندہ ہوتی تو مجھے کسی میڈ کی ضرورت درپیش نہ آتی۔ دوسری بات، آپ نے میرے بیٹے کا خیال رکھنا ہے، لیکن جس طرح میں کہوں گا اسی طرح آپ خیال رکھیں گی۔ اگر آپ کو نوکری کی ضرورت ہے تو میں آپ کو لوکیشن بھیج رہا ہوں اور ایڈریس بھی۔ کل آپ میرے گھر جا کر میری ماں کی سی بات کر لیجئے گا، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے۔ اور رہا یقین کرنے کا، تو مجھے لگتا ہے کہ شہیر آپ کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے۔ بہرام کے لہجے میں نمی سی تھی۔ سندس کو اپنا عجلت میں بولنا اس پل زہر لگا تھا۔ وہ بات مکمل کر کے بنا جواب دیے فون بند کر چکا تھا۔ اگلے لمحے ہی لوکیشن اور ایڈریس بھی بھیج دیا تھا۔ سندس ہونک بنی خود کو ملامت کرنے لگی۔ بستر پر لیٹے وہ اس ننھے معصوم سے بچے کو سوچتی رہی کہ وہ نوکری کرے یا نہیں۔ بہرام خانزادہ اسے ایک الجھا ہوا کردار معلوم ہوتا تھا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ امی جا رہی ہوں، دعا کیجیے گا کہ سب ٹھیک ہو۔ سندس ساری رات سوچتی رہی کہ اسے جانا چاہیے یا نہیں، اور آخر کار نتیجہ یہ نکلا، نوکری کی ضرورت تو اسے تھی ہی، لیکن اس کی دیکھ بھال سے ایک بچہ بہتر ہو سکتا تھا، تو یہی کیوں نہیں؟
بھلے اب اس کے بدتمیز باپ کو برداشت ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ کہاں جاؤ گی؟ امی نے پوچھا، کیونکہ مزید انٹرویو کے حوالے سے اس نے امی کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ ابھی تک تو نہیں جانتی، لیکن کہا گیا ہے کہ کسی بچے کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ سندس نے قدرے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تمہیں تو بچے سنبھالنے کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، تو کیسے سنبھالو گی؟ الٹا تم تو بچوں سے چڑھتی رہتی ہو۔ یہ نوکری مت کرو۔ اگر انٹرویو دینے بھی جا رہی ہو تو میں یہی کہوں گی، بالکل نہیں جاؤ۔ امی نے صرف فوراً اپنی رائے دی تھی، بلکہ حکم سنایا تھا۔ سندس بیچارگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اس کی عادت سے انجان نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ سندس کو بچوں سے ہمیشہ سے چڑھ رہی تھی، لیکن امی، آپ جانتی ہیں کہ نوکری کرنا کس حد تک ہمارے لیے ضروری ہے، اور مجھے یہ سب بھی کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی انسان کو ہر موقع پر ہر حالات میں جینا چاہیے۔ سندس نے تلخی سے کہا اور اٹھ کر چادر اوڑھنے لگی۔ اگر تم نہ کر سکی تو؟ امی نے خدشہ ظاہر کیا۔ جب تک آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میں سب کچھ کر لوں گی۔ سندس نے امی سے دعائیں لیں اور گھر سے نکل آئی۔ السلام علیکم، میں بہرام خانزادہ نے بھیجا ہے ان کے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے۔ وہ گھر پہ موجود ہیں؟ سندس مطلوبہ جگہ پہ پہنچی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ملازمہ سے سامنا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب جی گھر پر ہی ہیں، لیکن سوئے ہوئے ہیں۔ آپ بی جی سے مل لیں۔ ملازمہ سندس کو لیے بی جی کے کمرے میں آ گئی۔ بیٹھو۔ وہ شہیر کے ساتھ ہی مصروف تھیں۔ سندس نے سلام کیا تو جواب دینے کے بعد انہوں نے بیٹھنے کو کہا۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ بی جی نے سوال کیا۔ وہ سندس کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ انہیں سندس کہیں سے بھی میڈ نہیں لگ رہی تھی جو بچوں کی دیکھ بھال کر سکتی ہو۔ جی 23 سال۔ سندس ان کی نظروں کے حصار سے پریشان ہوتے بولی۔ پہلے کسی بچے کی دیکھ بھال کی ہے، سنبھالے ہیں یا نہیں؟ تیسرا سوال کیا گیا۔ میں نے کبھی نہیں سنبھالے، پہلی مرتبہ ہے۔ سندس نے سر جھکائے کہا۔ تو شہیر کو کیسے سنبھالو گی؟ مشکل تو درپیش نہیں آئے گی؟ بی جی نے اگلا سوال کیا۔ یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن سر نے کہا ہے کہ آپ اس سے جا ملوں تو میں آ گئی۔ سندس نے اب کی مرتبہ تھوڑا چڑھ کر جواب دیا تھا۔ بہرام کے بھی الٹے کام ہیں، کیا کہوں میں اس کو۔ ایسا کرو، تم 2 دن شہیر کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو، اسے سنبھالو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہا، تم اسے سنبھال سکی تو میں تمہیں رکھ لوں گی، ورنہ میں تمہیں نہیں رکھوں گی۔ بی جی نے اپنی تنے وارن کیا تھا کہ وہ شہیر کو ٹھیک رکھ سکی تبھی نوکری پکی کی جائے گی۔ مجبوراً سندس کو ہاں کرنا پڑا۔ جی ٹھیک ہے۔ سندس نے سر ہلایا تو بی جی نے شہیر اسے تھما دیا۔ وہ پہلے سے ہی سندس کی جانب لپک رہا تھا۔ بی جی تھوڑی حیرت بھی ہوئی تھی۔ تم اسے ساری ہدایات بھی بتا دینا کہ شہیر کو کس ٹائم دودھ دیا جاتا ہے، کہ کب کھانا کھلانا ہوتا ہے، بی جی نے ملازمہ سے کہا تھا۔ اور سنو، تم کوشش کرنا کہ اس کا خیال رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ بہتر محسوس کرے، کیونکہ پہلے جتنی بھی میڈز رکھی ہیں ان کی جانب یہ کبھی نہیں لپکا۔ بی جی نے پوتے کی مسکراہٹ دیکھتے کہا۔ وہ سندس کی انگلی تھامے چہک جو رہا تھا۔ سندس ملازمہ کے ہمراہ شہیر کو لیے کمرے سے باہر نکلی۔ کچھ ضروری ہدایات کے بعد وہ شہیر کے ساتھ سارا دن رہی، لیکن بہرام خانزادہ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ سندس نے صد شکر ادا کیا کہ اچھی بات ہے کہ سامنا نہ ہی ہو۔ شام تک وہ خود بھی شہیر کے ساتھ گھل مل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر کچھ حد تک بی جی مطمئن ہو گئی۔ اب میں چلتی ہوں۔ سندس بی جی سے اجازت لینے آئی۔ کھانا کھا کر جانا، انہوں نے صبح سے سرد لہجے کے بجائے اب نرمی سے کہا تھا۔ سندس حونک بنی سوچوں میں گم رہی کہ ماں بیٹا ایک جیسی ہی ہیں، کبھی نرمی تو کبھی سرد مزاج۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں 2-3 دن تک مزید ٹرائی کرنے سے بجائے اب روزانہ آ جانا چاہیے، کیونکہ شہیر تمہارے ساتھ مسکرانے لگا ہے۔ مجھے اپنے پوتے کی صحت اور مسکراہٹ سے ہی مطلب ہے۔ ویسے تم صبح 8 بجے آ جانا اور شام 5 بجے چلی جایا کرنا۔ اس دوران تمہیں کھانا پینا جو تمہیں ضرورت ہوگی وہ سب ملے گا۔ باقی ماہانہ تنخواہ بہرام دیا کرے گا، بی جی نے محبت سے کہا تو سندس نے سر ہلانے لگی۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور وہ کمرے سے نکل آئی۔ بی جی سندس آئی تھی؟ بہرام شام کو سندس کے جانے کے بعد اٹھا تھا۔ رات دیر تک ارم کی یادوں میں کھوئے صبح ہو گئی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا اور صبح نماز کے بعد سو پایا تھا۔ ہاں آئی تھی۔ کدھر سے ملی تمہیں؟ یہ تو کہیں سے میڈ نہیں لگتی تھی، بی جی نے اسے حیرت سے کہا تھا۔ وہ میڈ نہیں ہے، دراصل میرے آفس میں آئی تھی جاب کے سلسلے میں۔ بہرام نے ساری کہانی انہیں سنا دی، سوائے اپنے غصے میں کہے گئے جملوں کے۔ وہ مسلسل مسکرانے لگیں۔ لڑکی تو تمہارے لیے بھی خوب ہے، کیا کہتے ہو؟ میں تو اپنے پوتے پر حیرت زدہ ہوں۔ اسے دیکھ کر لپکنے کو تیار تھا کہ کب وہ باہوں میں اٹھائے۔ بی جی نے مسکرا کر کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ لڑکی آفت ہے، آپ کے پوتے کو سنبھال رہی ہے، اسے ہی غنیمت سمجھیں۔ بہرام دونوں ہاتھ اٹھائے اس بات سے بری و ذمہ ہوا۔ ویسے ہی جیسی مجھے کرنی چاہیے، اس نے بالکل شہیر کو ماں کی طرح گود میں رکھا ہوا تھا۔ میں چاہوں گی اب بیٹے کا خیال بھی ویسے ہی رکھے۔ مجھے لگتا ہے کہ شہیر کے لیے اس سے زیادہ اچھی ماں کوئی نہیں ہو سکتی۔
بیجی پرسوچ انداز میں مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اسے سندس کا ایک ملاقات میں بیجی پر جادو کا کر دینا ہضم نہیں ہوا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اسے میں نے ملازم کے طور پر رکھا ہے جو شہید کی صرف دیکھ بھال کرے گی، نہ کہ ماں کی صورت میں۔ وہ لڑکی میرے پاس نوکری کی تلاش میں آئی تھی اور ضرورت مند لگ رہی تھی، تو اسی لیے وہ شہید کی بھی فکر کر رہی ہوگی، ورنہ آپ جانتی نہیں ہیں کہ کس حد تک منہ پھٹ ہے۔ بہرام خانزادہ اس کڑوی کسیلی ملاقات کو ساری عمر نہیں بھول سکتا تھا۔ چڑھ کر بیجی کو سمجھانے لگا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بدتمیز یا منہ پھٹ ہے۔ بیجی کی نظروں کے سامنے سندس کا تحمل سے باتیں سننے کا منظر گزرا۔ چلیں، فی الحال آپ اس سے کسی قسم کی بات نہیں کریں گی اور میں شہیر کے پاس جا رہا ہوں، آپ دوا لے کر سو جائیے گا۔ بہرام انہیں تاکید کرتا ہوا شہیر کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بہرام فارغ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سندس کا حسین سراپا اس کے ذہن میں ابھرا۔ فوراً اسے کال ملا دی۔ وعلیکم السلام، جی ٹھیک۔ ریسیو کرتے ہی اس نے جواب دیا۔ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، بنا کسی لگی لپٹی کے بہرام نے کہا۔ کس لیے؟ جواب تعجب سے سوال کیا گیا۔ آپ نے میرے بیٹے کا آج بہت اچھے سے دھیان رکھا ہے، بیجی آپ کی بہت تعریف کر رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اس نے تفصیلی جواب دیا تھا، جبکہ سندس اس نرم لہجے پر پزل ہو رہی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل بہرام کی آواز سنتے ہی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنا فرض نبھا رہی ہوں اور نوکری کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے اس کا معاوضہ ملے گا، سندس نے قدرے سخت لہجے میں کہا تھا۔ یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن ایک ایسی لڑکی جو غیر شادی شدہ ہے، جیسے بچوں کو پالنے کا خاص تجربہ نہیں، وہ یہ سب کر رہی ہے تو اس کی مجبوری ہوگی، لیکن یہ کام کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ بہرام کے لہجے میں ہنوز نرمی قائم تھی، جس سے سندس کو الجھن ہونے لگی۔ شاید ایسا ہی ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں، اس نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ آپ اتنا چڑ کیوں مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ سامنے نہ ہونے کے باوجود بہرام نے لہجہ پہچان لیا تھا۔ دیکھیے، میں آپ سے چڑھ کر بات نہیں کر رہی، آپ نے شکریہ ادا کیا، میں نے آپ کا شکریہ قبول کر لیا، اب فون رکھتی ہوں۔ بنا بہرام کا جواب سنے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ بہرام بند اسکرین دیکھتا رہ گیا۔ سندس شام کو گھر لوٹی تو اس کے لیے ایک نیا باب شروع ہوا پڑا تھا، جسے سن کر وہ حیرت زدہ بیٹھی دنگ رہ گئی تھی۔ تم جس کے بیٹے کو سنبھال رہی ہو، اس کی ماں آج تمہارے لیے رشتہ لے کر آئی تھی۔ امی نے اسے اطلاع دی تو کھانا کھاتی سندس نے نوالا وہی پلیٹ میں رکھ دیا۔ یہ کیا بول رہی ہیں؟ وہ اونچی آواز میں حیران ہو کر بولی۔ بہرام کی ماں آئی تھیں، آج بڑی چاؤ سے تمہارا رشتہ مانگا، کہہ رہی تھیں کہ تم انہیں بے حد پسند آئی ہو۔ امی نے ساری گفتگو اسے سنائی۔ سندس کو یاد آیا کہ آج بیجی کافی تیار ہو کر گھر سے گئی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ضروری کام سے جا رہی ہیں، لیکن گھر آ کر معلوم ہوا کہ وہ تو اسی کا رشتہ لینے آئی تھیں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا ان کو؟ سندس نے تیزی سے دھڑکتے دل کی دھڑکنوں کو نظر کرتے امی سے پوچھا۔ میں کیا جواب دوں گی، یہ تو اب تم بتاؤ نا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کا ایک بیٹا بھی ہے، اور کیا تم ساری زندگی اس کے بچے کو پال لو گی؟ بہرام کی ماں کہہ رہی تھی کہ انہیں تم پسند آئی ہو، لیکن کیا تم ساس کو پسند کو دیکھو گی یا پھر شوہر کی؟ امی نے اپنے خدشے ظاہر کیے۔ وہ بیٹی کے لیے پریشان تھیں اور شاید اس رشتے پر کچھ الجھی ہوئی بھی تھیں۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ بہرام تو اپنی پہلی بیوی کی محبت میں گرفتار تھا۔ اسے ملازمہ نے بتایا تھا کہ اس کی اور ارم کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میں کیا بتا سکتی ہوں، میں خود حیران ہوں کہ انہوں نے ایسے اچانک سے رشتہ کیسے مانگا، مجھ سے تو ذکر تک نہیں کیا۔ سندس نے حیرت سے کہا تھا۔ وہ کھانا چھوڑ کر سوچ میں مبتلا تھی کہ بہرام خانزادہ نے بھی بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم کل سے جانا چھوڑ دو، کہیں اور نوکری دیکھ لیں گے، امی نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ امی میں دیکھوں گی، ہو سکتا ہے کہ بہرام کو معلوم ہی نہ ہو اور اس کی امی رشتہ مانگنے آ گئی ہوں۔ سندس نے نتیجتاً اس بات پر پہنچتے ہوئے کہا کہ شاید بہرام انجان تھا۔ بہرام جانتا ہے، اسی نے گھر کا پتہ دیا تھا، شاید تمہاری فائل میں تھا، امی نے چڑھ کر کہا۔ انہیں بیٹی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کیا معلوم اس رشتے کو ہاں کرنی پڑ جائے، سندس نے ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ساری زندگی ایک بچے کو سنبھال لو گی اور اس کی ماں بن کر رہے گی، تمہاری اپنی زندگی نہیں ہے؟ انہیں اپنی بیٹی کی دماغی حالت پر شک و شبے کو خدشہ ہوا۔ شادی تو کرنی ہے امی، آج نہیں تو کل کسی سے بھی ہو جائے گی۔ اگر میری وجہ سے کسی بچے کو ایک ماں کی آغوش مل رہی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ نرمی سے سر جھکائے بولی تھی۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن تم اپنی زندگی خراب کر لو گی۔ امی ڈری ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ دوبارہ آئیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہاں کرنی ہے یا نہ کرنی ہے۔ فی الحال اس بات کو بھول جائیں کہ کوئی رشتہ آیا تھا، سندس نے نرمی سے کہا اور کھانے کی پلیٹ اٹھائے وہاں سے چلی گئی۔
اس کے ذہن میں ہزار سوال گردش کر رہے تھے جنہیں وہ بہرام سے بات کر کے ہی سلجھا سکتی تھی۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ رات کے اس نے بہرام کو بنا عجلت کیے فون کیا۔ دوسری گھنٹی پر اٹھا لیا گیا تھا جیسے وہ اسی کا منتظر بیٹھا ہو۔ یہ آپ بہتر جانتی ہیں کہ میں آپ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہوں، اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا تو سندس زچ ہوئی۔ مجھے آسان الفاظوں میں اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں اور کس وجہ سے؟ پہلے یہ حقیقت میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں تاکہ فیصلہ کر سکوں۔ سندس نے اپنے سوال پر زور دیتے ہوئے پھر سے دہرایا۔ اچھا پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہ کیوں جاننا چاہتی ہیں؟ بہرام خانزادہ کو اس کے لہجے سے کچھ الگ ہی احساس ہو رہا تھا۔ میری زندگی کا سوال ہے، کسی بھی انسان کے لیے اسے برباد تو نہیں کر سکتی اور نہ ہی آپ مجھے روپیے پیسے سے خرید کر رکھ سکتے ہیں کہ آپ رشتہ بھیجو اور میں آپ کی دولت سے متاثر ہو کر جھٹ سے ہاں کر دوں۔ سندس نے تلخی سے کہا تھا۔ دل میں الگ ہی کشمکش چل رہی تھی، یہ ایک خوش فہمی پلنے لگی تھی۔ لیکن آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں آپ کو خریدنا چاہ رہا ہوں؟ مجھے بیوی کے روپ میں اپنے بیٹے کے لیے ماں چاہیے جو اسے ماں کا پیار دے سکے۔ اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ کے پاس پورے اختیار ہے، انکار کر دیں، میں آپ پر اقرار مسلط نہیں کروں گا۔ بالآخر حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ سندس اپنی ہی دنیا میں ایک خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ بہرام خانزادہ کو اس سے محبت لاحق ہو چکی ہے، جبکہ یہاں تو بات ہی کچھ اور نکلی تھی۔ میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ کئی لمحے خاموشی کے بعد سندس خود کو مطمئن کرتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی شرطیں بتائیں۔ بہرام نے اجازت دی۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں صرف آپ کے بچے کی ماں بنوں گی، نہ کہ آپ کی بیوی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے صرف اپنے بیٹے کی ماں کی صورت میں قبول کریں گے، بیوی کا درجہ نہیں دیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے اپنی ماں اور بہن ان دونوں کے لیے نوکری کرنی ہوگی۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں نوکری نہ کروں تو آپ ماہانہ اخراجات میری ماں اور بہن کے لیے ان کے گھر دے کر جایا کریں گے، اور اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو میری طرف سے اس رشتے سے انکار ہے۔ سندس نے بڑے کٹھن مرحلے سے گزرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ آپ کی یہ شرطیں جائز ہیں کیونکہ میں پہلے سے ہی انہی شرطوں پر شادی کے لیے تیار ہوا ہوں۔ بہرام نے سندس کے ارمانوں پر آخری کیل بھی ٹھوک دی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، باقی کے معاملات آپ کی بیجی میری امی سے طے کر لیں گی۔ میں فون رکھتی ہوں، اللہ حافظ۔ سندس نے بات فوراً سے کاٹ دی اور بے اختیار ہونے لگی۔ سندس کے ہاں کرتے ہی دوسرے دن بیجی چلی آئیں۔ انہوں نے امی سے شادی کی تاریخ مانگی اور شادی کی تیاریاں ہونا شروع ہو گئیں۔ بہرام کی طرف سے کافی کچھ اہتمام کیا جا رہا تھا، جبکہ سندس کی جانب سے چند ایک لوگ تھے اور کچھ بری جو اس کی امی نے جوڑ رکھی تھی۔ سندس کے دل میں ہزاروں خدشات تھے جو اسے پریشان کر رہے تھے کہ اس کے آنے والی زندگی کیسے گزرنے والی تھی۔ شہیر اس سے کافی حد تک مانوس ہو چکا تھا۔ بیجی بہت خوش تھی کیونکہ ان کے جیتے جی پوتے کو ایک ماں ملنے والی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور بالآخر سندس رخصت ہو کر وہ بہرام کے گھر آ گئی۔ اسے بہرام کے کمرے میں لا بٹھایا گیا تو اسے تعجب ہوا۔ اس نے تو بہرام سے کہا تھا کہ وہ صرف شہیر کی ماں بن کر اس گھر میں آئے گی، تو اسے اس اہتمام کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اندر داخل ہو کر اس نے سلام کیا۔ جی ٹھیک ہوں۔ سندس نے سر ہلایا۔ معذرت چاہتا ہوں کہ یہ اہتمام کرنا پڑا، لیکن یہ بیجی کی خواہش تھی، ورنہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہمیں ان کے سامنے ایک اچھے میاں بیوی کا ناٹک کرنا پڑے گا۔ آپ اس کمرے میں آرام سکون سے رہ سکتی ہیں، لیکن کمرے کے باہر ہمیں اداکاری ہی کرنی پڑے گی۔ آپ پرسکون ہو کر چینج کر کے سو سکتی ہیں۔ شہیر بھی سو چکا ہے۔ بہرام نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے معذرت کی۔ وہ دنگ رہ گئی تھی، لیکن سر ہلاتے ہوئے بیڈ سے اٹھی، جوڑا سنبھال کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ کپڑے بدل کر آئی تو وہ صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ بیڈ پر شہیر تھا اور وہ اسی کے پاس آ کر سو گئی۔ آنکھوں میں کئی خواب تھے جو کرسیوں میں بٹ کر بکھر گئے تھے۔ وہ رات دیر تک بنا آواز کے روتی رہی تھی اور کب آنکھ لگ گئی اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ سندس کو 3-4 دنوں سے بخار ہے، تم اس کا دھیان رکھنا، دور کی بات ہے خیر خیریت بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ وہ اسے حالت میں بھی تمہارے بیٹے کو گود میں اٹھائے پھرتی ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی شادی شدہ زندگی کو بھی تم نے دیکھنا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کے دل میں کیا خیال آئے گا کہ تم نے اس سے شادی اپنے بیٹے کے لیے کی ہے؟ بہرام اتنا تو لاپرواہی کا مظاہرہ مت کرو۔ وہ آفس سے تھکا ہارا لوٹا تو سیدھا بیجی کمرے میں گیا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اسے دیکھ کر ایک ہی سانس میں کھری کھری سنانے لگی، جبکہ وہ حیرت میں مبتلا ہوا کہ سندس کو بخار تھا اور وہ انجان تھا۔ ان کی شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ سندس ایک اچھی ماں بن کر شہیر کا خیال رکھتی تھی۔ بہرام مطمئن ہو چکا تھا، جبکہ ان دونوں میں بات چیت کم ہی ہوتی تھی۔ تو کیا کروں بیجی؟ مجھے تو اس نے بتایا بھی نہیں کہ اس کو بخار ہے، ورنہ میں ضرور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا۔
بہرام نے صفائی دینے کی ناکام کوشش کی تھی، جبکہ زبان اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ ان دونوں میں میاں بیوی کا رشتہ کہاں تھا جو اسے علم ہوتا؟ وہ تمہیں بتائے گی تبھی تم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ گے۔ اگر تم نے اس کا ہاتھ تھام کر دیکھا نہیں تو تمہیں معلوم کیسے ہوگا؟ یہ تم دونوں کہیں میرے سامنے اداکاری کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ وہ بھی شادی شدہ دلہنوں کی طرح تیار نہیں ہوتی اور نہ ہی ہنستی مسکراتی ہے، کم ہی بولتی ہے، بس سارا دن شہیر کو لیے پھرتی رہتی ہے کی چھٹی ہنس تیز تھی، فوراً بات کی تہہ تک پہنچی تھی۔ بیجی ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی بولے جا رہی ہیں، بس میں کچھ مصروف تھا آفس کے کاموں میں تو احساس ہی نہیں ہوا۔ میں آج ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ بہرام انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہوا انہیں بہلاتے ہوئے بات کو بدلنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ چپ ہو گئی تھیں۔ آپ کو بخار ہے تو مجھے ایک دفعہ بتا ہی دیتی، بیجے سے ابھی اچھی خاصی سن کر آیا ہوں، انہیں تو شک ہو رہا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی کی اداکاری کر رہے ہیں۔ بہرام کمرے میں آیا تو وہ شہیر کے پاس لیٹی ہوئی تھیں، وہ سویا ہوا تھا۔ چلو میں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ سندس نے جواب نہیں دیا، وہ چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی تو دوبارہ بولا، میں ٹھیک ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دوا لے لوں گی تو بہتر ہو جاؤں گی، آپ مجھے ملازم کو بھیج کر دوائی منگوا دیں۔ سندس اٹھی اور گلے میں شانوں پر دوپٹہ پھیلایا۔ بہرام کی نگاہ اس کے سراپر پر پڑی۔ ہلکے پیلے رنگ کے لباس میں بخار سے سرخ آنکھیں اور کمبلائے چہرے کے ساتھ وہ مرجھایا ہوا پھول دکھائی دے رہی تھی۔ اس حالت کے باوجود بہرام کا دل جانے کیوں مچلنے لگا تھا۔ بیجی بتا رہی ہیں کہ 3-4 دنوں سے بخار ہے، اگر ابھی چیک اپ کروا کر دوا نہیں لی تو انفیکشن ہو سکتا ہے، انتظار کر رہا ہوں، تیار ہو کر آ جائیں۔ نگاہیں بدل کر اس نے نرمی سے کہا تھا، جبکہ سندس کا دل جلنے کوڑھنے لگا تھا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تو مطلب نہیں جانا چاہتی، مجھ پہ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھ سے ترس ہمدردی کریں پلیز، سندس نے چٹخ کر کہا تھا۔ اسے الجھن سی ہو رہی تھی، یہ بہرام سے محبت ہو جانے کا غم تھا جو بخار کی صورت میں جلایا جا رہا تھا۔ دیکھیں، میں آپ سے ترس ہمدردی نہیں کر رہا اور نہ ہی زبردستی کر رہا ہوں، آپ کی صحت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، تو مہربانی کیجیے اور چلیں میرے ساتھ۔ بہرام اٹھ کر اس کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سندس کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن وہ سر نفی میں ہلاتی ہوئی بدک کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ کی بیٹی کی ماں ہوں اور اس کا دھیان رکھ رہی ہوں، اسی لیے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا ٹھیک ہونا ضروری ہے؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ بہرام کو سندس کی گہری آنکھوں میں چھلکتی نمی پر تعجب ہوا تھا۔ وہ کس بات پر رو دینے کو تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ میری بات کا غلط مطلب کیوں لے رہی ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ یا پھر بیجی نے آپ سے کچھ کہا ہے جس بات پر آپ غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہیں؟ اور پلیز آنسو صاف کر لیں۔ بہرام نے سندس کے گالوں پر پھسلتے آنسو صاف کرنے کو ہاتھ بڑھایا تو وہ مزید پیچھے ہوتی گئی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہوں؟ میں تو حقیقت بتا رہی ہوں، ہمارے درمیان میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے، اس کمرے کے اندر ہم صرف انجان ہیں اور کمرے کے باہر اداکاری کرنے والے میاں بیوی۔ تو کیا یہ فکر اداکاری میں شامل کی جائے گی؟ میرے رونے پر آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ میری تکلیف سے آپ کی ذات پر کیا حرف آ رہا ہے؟ شہیر کا خیال تو اس حالت میں بھی رکھ رہی ہوں نا؟ سندس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے اور نم لہجے میں بولی تھی، جبکہ بہرام اس کے یوں جھنجھلا کر بات کرنے اور رونے کی وجہ ابھی تک نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ آپ بیٹھ کر مجھ سے ایک بار آرام سکون سے بات تو کریں، بتائے تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ اس نے التجا کی تھی۔ بہرام کو سندس کا یوں الجھنا اور رونا برا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مہربانی کیجیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی پلیز، سندس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کو گھر بھیج رہا ہوں، دوائی لے لیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ 1-2 دن آرام کر لیں، شہیر کو بیجی اور ملازمہ سنبھال لیں گی، میں کل آفس سے چھٹی کر لوں گا، بہرام نے نرمی سے کہا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ میں نے کہا نا مجھے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی بھی، تو آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ سندس نے پیچھے سے قدرے اونچی آواز میں کہا تھا، لیکن بہرام اسے انسنا کرتے ہوئے آگے بڑھ چکا تھا۔ پیچھے کھڑی سندس من ہی من میں کلستی رہ گئی تھی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ وہ شہیر کو لٹا کر بیڈ سے اٹھی تو بہرام سے جا ٹکرائی۔ اس نے باہوں میں یخلخ تھاما تھا، پہلی مرتبہ وہ آپ سے تم پر آیا تھا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، چھوڑے مجھے، سندس نے رخ پھیر کر جواب دیا اور خود کو بہرام کی گرفت سے آزاد کرنا چاہا۔ جب تک تم جواب نہیں دو گی آزاد نہیں ہو سکتی، بلکہ یہاں شہیر سو رہا ہے، جاگ جائے گا، ہم باہر جا کر بات کرتے ہیں۔ شہیر نے کہتے ہی اسے باہوں میں اٹھایا اور ٹیرس پر لا کر اسے کرسی بٹھا کر سامنے بیٹھ گیا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ سندس لڑکھڑاتی زبان سے ساتھ بولی۔ بہرام کے اس قدر بے باکی نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ جب عورت روتی ہے
تو محبت میں روتی ہے، ورنہ وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ بہرام نے سندس کے ہاتھ تھامے نرمی سے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اس نے رخ پھیرا۔ اگر تم ہاں کہو گی تو تمہارے اس اقرار پر میرا دل پھر سے زندہ ہو جائے گا، جو ارم کے جانے کے بعد مردہ ہو چکا ہے۔ بہرام نے اس بھری نظروں سے دیکھا تو سندس چونک گئی۔ مجھے تم سے اسی پل ہی محبت ہو گئی تھی جب تم نے مجھ سے بحث کے باوجود شہیر کو گلے لگائے چپ کروایا تھا۔ بس ڈرتا تھا کہ تم جیسی لڑکی ایک شادی شدہ انسان سے محبت کیسے کرے گی۔ مجھے لگا کہ تم یہ شادی صرف شہیر کی وجہ سے کر رہی ہو، لیکن کل تمہاری آنکھوں سے چھلکتے آنسوں نے وہ سب کہہ دیا جو تم دل میں چھپائے پھر رہی ہو۔ بہرام نے نرمی سے سندس کے ہاتھ مسلتے ہوئے اقرار کیا تو وہ دنگ رہ گئی تھی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ اسے خاموش پا کر بہرام نے پوچھا۔ اگر آپ محبت کرتے تھے تو وہ ایک بار کہہ دیتے، سندس نے خفگی سے کہا تھا۔ ڈر گیا تھا کہ تم انکار نہ کر دو۔ افسردگی سے وہ مسکرایا تھا۔ اب ڈر نہیں لگا؟ سندس نے حیرت سے پوچھا۔ اب تو تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی شدت دکھائی دینے لگی ہے۔ نڈر ہو گیا ہوں۔ وہ شریر ہوا۔ بہرام، سندس شرماتے ہوئے چیخی۔ جی بہرام کے عشق میں مبتلا سندس بہرام۔ اس نے سندس کے نام کے ساتھ اپنا لیا تو وہ بے اختیار مسکرائی اور سر اس کے کندھے پر دھرا۔ دونوں پرسکون انداز میں مسکرائے تھے۔